نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمل کے دوسرے رکوع کی آخری چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ معنی درس قرآن، اس میں آج حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کئی مرتبہ جامعہ کے باقی اساتذہ کے ساتھ یہاں درس میں شریک ہو چکا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق و شوق قابل تحسین ہے۔ قاری راشد الرحمان صاحب زمانہ طالب علمی سے انہوں نے یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور غالباً ایک مرتبہ پورے قرآن کریم کا یہ درس دے بھی چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ آیات کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہے، صرف ایک جملہ، ایک فقرہ جو ہر مسلمان کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ان آیات کریمہ میں ذکر ہے۔ اسلام میں اس کا کتنا اہتمام ہے اور ہم اس کو پڑھنے میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، اسی کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات اور نبی علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق کچھ اخلاق، کچھ اعمال، کچھ عقائد، ان کا بھی بیان ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی اچھا جائز عمل ہے، کام ہے، اگر اسے بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ ناتمام رہتا ہے۔ آج ہم میں اکثریت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی ہے، کام ختم ہونے میں آتے نہیں ہیں، 99 کے چکر نے زندگی کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے، ایک کام کرتے ہیں 20 کام پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر اچھا اہم کام اس کو اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت اور ناتمام رہتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کی ابتدا، وحی کے نزول کا آغاز بسم اللہ ہی کے ساتھ کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ رب العزت کی یاد اور عبادت میں مصروف ہیں۔ سید الملائکہ جبرائیل امین
پہلی وحی اور وحی کے پہلے کلمات لے کر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، آتے ہیں، اور وہ وحی کے پہلے کلمات کیا ہیں؟ اقرا، پڑھیے، بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، بسم ربی کا، رب کے نام کے ساتھ گویا قرآن کریم کی ابتدا اور وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے شرک کی سرکوبی کے لیے اور اپنی معبودیت اور الوہیت اس کو واضح کرنے کے لیے دنیا میں پہلے پیغمبر جو شرک کی سرکوبی کے لیے تشریف لائے، 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک سے، کفر سے منع کرتے رہے، سوائے چند لوگوں کے، وہ بھی کفر اور شرک پر، باقی ساری قوم ڈٹی رہی، انکار کرتی رہی، حضرت نوح علیہ السلام کو ستاتی رہی، مذاق اڑاتی رہی۔ جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ پیغام مل گیا کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوں گے، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار ان کافروں کا زمین پر بسنے والا ایک گھر بھی نہ چھوڑی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا اور درخواست کے نتیجے میں سیلاب اور طوفان کی صورت میں عذاب آیا، آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، فوارے پھوٹنے لگے۔ ادھر طوفان کے اور سیلاب کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم دیکھتی ہے خشکی پر بننے والی کشتی کو تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی ہے، تمسخر اڑاتی ہے۔ بالآخر جب سیلاب اور طوفان اور پانی کی پہاڑ جیسی موجیں، لہریں وہ آئیں، نوح علیہ السلام کشتی کے ملا بنے، اپنی قوم کو سوار ہونے کا کہا، تو پھر ابتدا کس کلمے کے ساتھ ہوئی؟ قرآن کریم میں 12ویں پارے میں سورہ ہود میں آتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ۔ اور سوار ہونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ساتھ یہ بھی کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کی مدد اور برکت کے ساتھ اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ اسی طرح جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان میں بھی بسم اللہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، خود حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ رب العزت نے انہیں نبوت، حکومت اور سلطنت جیسی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اور ان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں، اور ان کے دربار میں ایک پرندوں کا دستہ بھی موجود رہا کرتا تھا، جنات ان کے تابع۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ماتحت عملہ کی سختی کے ساتھ نگرانی کیا کرتے تھے، حاضری لیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی۔ ایک پرندہ جس کو ہم بھی ہدہد کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہدہد کے نام سے آیا ہے، اور ساتھ اس سے کہ یہ مسئلہ بھی نکلا کہ کوئی چاہے سرکاری ملازم ہو یا غیر سرکاری ہو، اگر کسی کے ماتحتی میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوں، اگر وہ حاضری لے، ان کی نگرانی کرے تو ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام بھی اپنے ماتحت عملہ کی حاضری اور نگرانی وہ کیا کرتے تھے۔ حاضری لی، محفل میں دیکھا
مجلس میں دیکھا ہدہد پرندہ غائب ہے۔ فقال ما لی لا اری الہدود، کہنے لگے ما لی لا اری الہدود، میرے لیے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان الفاظ پر غور کریں۔ قرآن کریم کوئی بھی واقعہ بیان کرتا ہے، کوئی بھی قصہ بیان کرتا ہے تو اس سے محض قصہ اور کہانی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ تو کفار کہا کرتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن کریم کوئی بھی واقعہ بیان کرتا ہے، کوئی بھی قصہ بیان کرتا ہے تو اس سے مقصد عقیدے کی اصلاح یا عمل کی اصلاح یا اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہاں ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں لا اری الحدود، ما لی لا اری الحدود، میرے لیے کیا ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے مجلس میں موجود نہیں ہے، محفل میں موجود نہیں ہے، نظر کہاں سے آئے؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ پیغمبر ہے، سوئے ہوئے نہیں ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہے، صاحب معجزات پیغمبر ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اری الحدود، حدود نظر نہیں آ رہا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء یہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں؟ اگر سلیمان علیہ السلام حاضر ناظر اور ہر جگہ موجود ہے تو پھر جدھر حدود ہے وہاں پھر موجود ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے حدود نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو صفت ہے ہر جگہ موجود ہونا، حاضر ناظر ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام سے بھی کچھ چیزیں غائب ہوا کرتی تھی۔ تو علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے، اور سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، بغیر اجازت کے میرا ماتحت عملہ اس میں شامل ہے، بغیر بتائے، بغیر یہاں پر کچھ عذر کے وہ غائب ہو گیا، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آ کر کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آ لینے دو، سخت سزا دوں گا، اور سزا میں اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے، کوئی معقول عذر لے کر آئے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَخَذْتُ، زیادہ دیر نہیں گزری، ہدہد آ گیا۔ اب ہدہد کے باقی ساتھیوں نے کہا کہ حضرت بڑے سخت غصے میں ہے، تیری خیر نہیں ہے۔ سیدھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گیا اور آ کر کہنے لگا اخذت بما لم تخط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں تو وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں۔ اب دیکھیں ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو کیسی اس کی یہ کلام پسند آئی کہ قرآن کے اوراق میں اس کو جگہ دے دی، اور کہنے لگا وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں اڑتے اڑتے ملک سبا یمن میں پہنچ گیا، وجئتک من سبأ، اور میں لے آیا آپ کے پاس من سبأ ملک سبا سے بنبأ یقین، ایک یقینی خبر، وہاں سے میں ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں، اور وہ خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملک، پہلے اس ملک سبا کے سیاسی حالات کو بیان کیا، اس کے بعد اس کے مذہبی حالات کو بیان کیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ایک جملے میں بہت ساری چیزوں کو بیان کر دیتا ہے۔ سارے سیاسی حالات کو بیان کیا کہ انی وجدت امرأۃ، کہ میں نے پایا وہاں امرأۃ، ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہ ہے، ان پر بادشاہت کر رہی ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے بادشاہت کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، حکومت کرنے کے لیے، حکمرانی کے لیے جو اشیاء ضروری ہے، وہ ساری کی ساری اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ وَلَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، عالی شان تخت کی بھی مالک ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اور ساتھ ساتھ ان کی مذہبی حالت بیان کر دی کہ وجدتُّهَا، میں نے اس عورت کو پایا، وَقَوْمَهَا، اور اس کی قوم کو پایا، کہ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا، سورج کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں۔ ہدہد کو بھی اللہ نے یہ سمجھ دے رکھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں ہے،
بڑی حیرانگی کے ساتھ کہتا ہے اللہ کے سوا وہ سورج کا سجدہ کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ اعمال شیطان نے ان کے لیے مزین کر رکھے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ آگے پھر بڑے درد کے ساتھ وہ الفاظ جو قرآن کریم نے نقل کیے، سجدی کی آیت ہے، کہنے لگا کہ کیوں نہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے؟ بڑے درد کے ساتھ کہتا ہے وہ اللہ جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ سورج چھپا ہوتا ہے اللہ اس کو باہر نکال دیتا ہے، چاند چھپا ہوتا ہے اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، ستارے چھپے ہوتے ہیں اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، کسان کھیت میں جاتا ہے اور دانے کو زمین کے اندر چھپا کے آتا ہے، اللہ زمین کا سینہ چیر کر اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ ایک دن آئے گا مردوں کو ہم چھپا کے آتے ہیں، اللہ ان کو بھی باہر نکال دے گا۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالے، وہ کوریدتا رہتا ہے مٹی کو، درختوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ کہتا ہے حقیقت میں یہ تو اللہ رب العزت کی صرف اختیار، چھپی ہوئی چیز کو وہ باہر نکالتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر گویا کہ الہ ہونے کی اور معبود ہونے کی جو دو صفتیں ہیں بڑی، اس کو اس نے بیان کر دیا۔ ایک تو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور دوسرا غیب جانتا ہے۔ گویا ہر چھپی ہوئی چیز کو نکالنا، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ مختار کل ہونا اور عالم الغیب ہونا، یہ الہ کے لیے جو دو ضروری صفتیں ہیں وہ اس نے بیان کر دی۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی ساری گفتگو سنی، سننے کے بعد کیونکہ غیب تو نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ غیب تو خاصہ خداوندی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر کو حکم دیا، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر کہہ دیجئے آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب جانتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ خاصہ خداوندی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ عذر تراش رہا ہو، بانے بنا رہا ہو اپنی غیر حاضری کے، تو کہنے لگے سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ آ کر جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ، میں اپنی طریقے سے تحقیق اس کی کر لوں گا، حقیقت حال معلوم کر لوں گا۔ اذهب بکتابی ھذا، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد اس کے حوالے کیا اور کہا اذهب بکتابی، یہ میرا خط لے جا، فالقی الیہم، ان کی طرف ڈال دی، اور پھر وہاں سے آنا جانا، وہاں دیکھنا کہ خط کے بعد ان کی صورتحال کیا ہوتی، اس کا نتیجہ دیکھنا کہ آپس میں وہ کیا مشورہ کرتے ہیں۔ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اب ہدہد گیا اور خط جا کر بلقیس سوئی ہے، ملکہ بلقیس سبا کی جو حکمران تھی، اس کے سینے کے اوپر خط رکھا، وہ اٹھی، دروازے سارے بند مال کے، حیران و پریشان، اور ساتھ ساتھ روب و دبدبے میں بھی آ گئی کہ کوئی کمرے میں آ نہیں سکتا، خط میری چھاتی پر یہ کیسے پہنچ گیا۔ اور پھر جب خط پڑھا تو خط کے جو الفاظ تھے وہ بڑے باروب اور پرتاثیر اور حیرت انگیز۔ قالت یا ایھا الملأ انی، بڑی سمجھدار تھی، ایک دم فیصلہ نہیں کیا، اپنے وزیروں کو مشیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کرنے لگی۔ یا ایھا الملأ، سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف تو ایک بڑا عظمت والا، بڑا عمدہ خط میری طرف آیا ہے، میری طرف ایک عمدہ خط ڈالا گیا۔ وہ خط کیا ہے؟ اس کے الفاظ یہ، انہ من سلیمان، بے شک شان یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شان یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین، بس یہ فکریں کہ اللہ تعالی علیہ، تم مجھ پر زور آزمائی نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا میرے سامنے، وأتونی مسلمین، فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ اس واقعے میں جہاں عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، وہاں یہ فکرہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،